بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، نہ گھروں میں داخل ہو ایسے گھروں میں، غیر بیوتکم جو تمہارے گھروں کے علاوہ ہے، یعنی اپنے گھروں کے علاوہ دوسرے کے گھروں میں نہ داخل ہو، حتی تستأنسوا، یہاں تک کہ تم اجازت لے لو، یہاں تک کہ تم اجازت لے لو، وتسلموا علی اہلیہ، اور اس گھر والوں پر سلام کر لو، اس گھر والوں پر سلام کر لو، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، فإن لم تجدوا فیہا، پس اگر تم نہ پاؤ اس میں، گھر میں، احدن کسی کو بھی، یعنی گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، فلا تدخلوها، تو تم پھر ان گھروں میں داخل نہ ہو، حتی یؤذن لکم، یہاں تک کہ تمہیں اجازت دے دی جائے، یعنی اگر گھر میں کوئی نہیں ہے، کسی دوسرے کا گھر ہے، آپ اس کے گھر کا جو مالک ہے اس کی پرمیشن کے بغیر، اجازت کے بغیر داخل نہ ہو۔ وَإِن قِيلَ لَكُمْ، ہاں اگر گھر میں کوئی موجود ہے اور تمہیں کہا جو تم اجازت مانگتے ہو باہر کھڑے ہو کر، اور تمہیں کہا جاتا ہے ارجعوا، واپس چلے جاؤ، تو فرجعوا، تو لوٹ جاؤ، واپس ہی چلے جاؤ، ہوا ازکا لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اچھا، بعض اسٹوڈنٹ ایسے بھی بیٹھے ہیں، چھٹی مانگیں گے، چھٹی مانگیں گے، اگر مل گئی تب تو فبیا، نہ ملی تب بھی نہیں آئے گی، تو چھٹی مانگنے کا فائدہ، چھٹی مانگنے کا مطلب یہی ہے کہ آپ چھٹی دیں تو ہم کر لیں، نہ دیں تو پھر نہیں کریں گے، لیکن ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چھٹی آپ دیں یا نہ دیں، ہم نے نہیں آنا، تو ایسی چھٹی کا جی، واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ لیس علیکم جناح، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان تدخلوا بیوتا، یہ کہ تم داخل ہو ایسے گھروں میں، غیر مسکونۃ فیہا، کہ اس میں کسی کی رہائش نہیں ہے، سکونت رہائش، اس میں کسی کی رہائش نہیں ہے، جو خالی گھر ہے اس میں اگر کوئی داخل ہوتا ہے بغیر اجازت کے تو کوئی حرج نہیں ہے، متاع لکم، ہاں ایسا گھر جس میں تمہارے لیے کوئی نفع ہے، مثال کے طور پر بارش ہو رہی ہے، خالی گھر ہے، آپ اس میں جا کر کچھ دیر ٹھہر سکتے ہیں، یا سایہ لینے کے لیے آپ بیٹھنا چاہتے ہیں، اب وہاں مالک بھی نہیں ہے، کوئی گھر میں ہے بھی نہیں، تو آپ وہاں پر کچھ دیر آرام کر سکتے ہیں۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ اچھا، یہ بھی اس دور کے بات، یعنی آج کل جس طرح کسی کا گھر ہے، آپ جا کر بغیر اجازت کے بیٹھ جائیں، بارش ہو رہی ہے، وہاں کوئی نہیں ہے، تو وہ مالک ہے وہ کہ یہاں تو میرا اتنا سامان پڑا تھا، تو آپ الٹا نقصان اٹھائیں گے۔ ہاں، یہ سارا سیاق و سباق دیکھ کر، وہاں معاشرت اور ماحول کو دیکھ کر کہ یہاں کیا سچویشن ہے، ورنہ بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی طرف سے بارش یا دھوپ برداشت کر لیں، بعد میں آنے والے جو الزام ہے اس سے بچیں، نقصان زیادہ ہوگا۔ جی، قل للمؤمنین، آپ فرما دیں، اے محبوب آپ فرما دیں ایمان والے مردوں کو، یغضوا من ابصارہم، اپنی نظروں کو جھکائے رکھیں، ویحفظوا فروجہم، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ذالک ازکا لہم، یہ ان کے لیے بہتر ہے، یہ ان کے لیے زیادہ ستھرا ہے، پاکیزہ ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، بے شک اللہ خبر رکھتا ہے اس کی جو وہ کرتے ہیں، یعنی ایمان والوں کی یا کسی بھی مومن انسان کی اللہ تعالیٰ کو خبر ہے جو وہ عمل کر رہا ہے، چاہے وہ تنہائی میں ہے چاہے وہ محفل میں ہے، تو اپنی خلوت اور جلوت دونوں پاکیزہ رکھیں، یعنی یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے سامنے ہے تو آپ پاکیزہ ہیں، جب تنہائی میں ہے تو پھر آج کل جو دور ہے اس میں تنہائی میں زیادہ فتنے ہیں، یعنی پہلے یہ تھا کہ تنہائی، انسان تنہائی میں چلے جاتے تھے فتنوں سے بچنے کے لیے، اصحاب کہف کا واقعہ دیکھ لیں، اور بہت سی مثالیں موجود ہیں، لیکن اس وقت یہ ہے کہ تنہائی زیادہ فتنوں کی حامل ہو گئی ہے، اس کی وجہ موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے، اور یہ ساری چیزیں۔ جی، وقل للمؤمنات، اے محبوب آپ فرما دیں ایمان والی عورتوں کو، یغضضن من ابصارہن، وہ جھکائے رکھیں اپنی نظروں کو، ویحفظن فروجہن، اور حفاظت کریں اپنی شرمگاہوں کی، ولا یبدین زینتہن، اور اپنی زینت کی جگہوں کو ظاہر نہ کریں، الا ما ظہر منہا، مگر وہی جو فطرتاً اس سے ظاہر ہے،
वलयदरिबना बिखुमुरिहिन्ना, और चाहिए कि वो औरतें खुमर, खिमार, खिमार बना दुपट्टा, कि वो दुपट्टों को, इन चादरों को डाले रखें, अला जुजूबिहिन्ना, जुजूब जैब की जमा है यानी गिरेबान, अपने गलों पर, अपने गिरेबान पर चादरें डाले रखें। वला युबदीन ज़ीनतहुन्ना, और वो अपनी जीनत की जगहों को ज़ाहिर न करें, इल्ला लिबुलतिहिन्ना, मगर अपने खामद के सामने, औ आबाइहिन्ना, या अपने बाप दादा, औ आबाई बुउलतिहिन्ना, या अपने खामद के आबा व अजदाद, यानी मुराद ससुर, औ अबनाइहिन्ना, या अपने बेटों के आगे, औ अबनाई बुउलतिहिन्ना, या अपने खामद के बेटों के आगे, यानी जो इसके अपने पेट से नहीं है, खामद की दूसरी बीवी से है, बेटे हैं, वो भी इसके बेटे हुए, उनके सामने भी ये चादरें वगैरह उतार सकती है जी। औ इख्वानिहिन्ना, या अपने भाइयों के सामने, औ बनी इख्वानिहिन्ना, या अपने भाइयों के बेटे यानी भतीजों के सामने, औ बनी अखवातिहिन्ना, या अपनी बहनों के बेटे यानी भांजे, उनके सामने। ये सारे मुहर्रमात हैं, यानी जिनसे निकाह हमेशा के लिए हराम है। औ निसाइहिन्ना, या अपनी ख़वातीन यानी मोमिन ख़वातीन जो हैं उनके सामने भी वो चादरें वगैरह उतार सकती हैं। औ मा मलकत ईमानुहुन्ना, या अपनी ममलूका, अपने ममलूका जो ग़ुलाम हैं घर में बार बार आने जाने वाले, उनसे भी वो चादरें वगैरह उतार सकते हैं। औ ताबिईना गैरी उलिल इरबाती, या फिर ताबिईन यानी जो नौकर हैं, लेकिन शर्त यह है, ताबे माना नौकर, इत्तिबा करने वाला, पैरवी करने वाला, गैरी उलिल इरबाती, जो शावत वाले ना हों, यानी इतनी उम्र को अभी ना पहुँचे हों, बुलूगत की उम्र को, बल्कि अभी छोटी उम्र के हैं, लड़के हैं जो घर में काम वगैरह करते हैं, तो वो भी आ जा सकते हैं। मिनर रिजाल, मर्दों में से, अभी तिफल, मर्दों से मुराद यानी वो बूढ़े ज़्यादा जो शावत वाले नहीं हैं, नौकर ऐसे बूढ़े नौकर जो शावत वाले नहीं हैं, या फिर बच्चे जो अभी बालिग नहीं हुए। अल्लज़ीना लम यज़हरू अला औरातिन निसा, जो अभी तक मुत्तले नहीं हैं औरतों की बातों पर, औरत की खुफिया जो बातें वगैरह हैं उन पर वो मुत्तले, पर्दे की बातों पर मुत्तले नहीं है। वला यदरिबना बिअरजुलिहिन्ना, इसी तरह वो अपने अर्जुल, रिजल की जमा है, रिजल बना होता है पाँव, ना मारे अपने पाँव को ज़मीन पर ज़ोर से, लियुअलमा मा युख्फीना मिन ज़ीनतिहिन्ना, कि कहीं उनकी ज़ीनत वाला जो मख्फी हिस्सा है, युख्फीना जो छुपाए रखती है, तो जो मख्फी ज़ीनत की जगह है वो ज़ाहिर ना हो। पाँव को ज़मीन पर ज़ोर से चलते हुए ना मारें कि कहीं उनकी मख्फी ज़ीनत वो ज़ाहिर ना हो, अया ना हो, यानी बाज़ेब पहनी हुई है कुछ भी, तो आराम से वो इस तरह चले कि उनकी आवाज़ वगैरह पैदा ना हो। या हमारे यहाँ ऐसी यानी उल्टी चाल चली हुई है कि वो जूतियाँ भी ऐसी बड़ी बड़ी एड़ियों वाली लेकर, ताकि उससे वो आवाज़ पैदा हो। ये दीन के बिल्कुल खिलाफ है। यानी दीन में ये कहता है कि वो ऐसी आप हैयत में चले, उससे किसी गैर तक आवाज़ भी ना जाए, महसूस भी ना हो कि कोई जा रहा है खातून जी। वतूबू इलल्लाहि जमीअन, और अल्लाह की बारगाह में तौबा करो सब के सब। अय्युहल मुमिनून, ऐ ईमान वालो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम फलाह पा जाओ। व अनकिहुल अयामा मिनकुम, अनकिहू निकाह करवाओ, अयामा जो ऐम की जमा, ऐम माना बेनिकाह, जिसका निकाह ना हो, तो बेनिकाहों का अपनों में से जो बेनिकाह है उनके निकाह करवाओ। वस्सालिहीना, और मिन इबादिकुम व इमाइकुम, इबाद आबद की जमा है, आबद माना गुलाम, इमा अमतुन की जमा है, अम्मा माना बांदी, गुलाम और बांदियों में से जो नेक साले हैं उनके भी निकाह करवा दो, उनके भी निकाह करवा दो। जो अपनों में से आज़ाद बेनिकाह हैं उनके भी निकाह करवाओ, इसी तरह जो गुलाम और बांदियाँ हैं नेक साले, उनके भी निकाह करवा दो। इन यकूनू फुक़रा, अगर वो फ़कीर हुए, यानी फ़कीर से मुराद गरीब, मुफलिस, नादार, अगर वो मोहताज हुए, गरीब हुए, युग़निहिमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही, अल्लाह उन्हें बेनियाज कर देगा अपने फ़ज़ल से, अल्लाह अपने फ़ज़ल से उनको गनी कर देगा। अगर वो फ़कीर हुए तो अल्लाह अपने फ़ज़ल से उनको गनी कर देगा। यानी निकाह के बारे में गोया कि कंसेप्ट ये है कि अगर जो बेनिकाह है उनके निकाह करवाओ, अगर गरीब है तो अल्लाह उनको अपने फ़ज़ल से। और ये आपने देखते हैं आए रोज़ अपने इर्द गिर्द हम देखते हैं ऐसे लोग जो निकाह से पहले, शादी से पहले बिल्कुल लोफरी
پھرنے والے، کسی کی ماں باپ کی بات نہ سننے والے، کام نہ کرنے والے. لیکن جب ان کا نکاح ہو جاتا ہے، ایک مرتبہ شادی ہو جاتی ہے، اس کے بعد وہی لوگ پورا گھر کا سرکل بھی چلاتے ہیں اور سیونگ بھی کر رہے ہوتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، چاہے جو بھی کرنا پڑے، گھر چلاتے ہیں. تو گویا کہ ان کے فطرت میں اللہ تعالیٰ یہ بات ڈال دیتا ہے کہ اب تو ذمہ دار بن چکا ہے، اب تو کیا ہو چکا ہے، ذمہ دار ہو چکا ہے. ہم کہتے ہیں پہلے پاؤں پر کھڑا ہوگا، پاؤں پر تو کھڑا ہوتا ہے. مثال یہ ہے کہ پہلے کوٹھی بنائے، بنگلہ بنائے، کسی اچھی نوکری پہ جائے، عہدے میں جائے، کاروبار سیٹ کرے، پھر جا کر اس کو وہ شادی کرے. لیکن یہاں پر آپ یہ پڑھ رہے ہیں کہ اگر وہ محتاج بھی ہیں، فقیر بھی ہیں، غریب ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو بے نیاز کر دے. واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا، علم والا ہے. جی، میری اور آپ کی بات، ہماری سوچ، ہمارے خیال وہ دیوار کے پیچھے تک نہیں جا سکتے، محدود ہے، ان کی ایک لمٹ ہے. لیکن جو اللہ رب العزت نے بات بتا دی ہے، فرما دی ہے، وہ کائنات ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے، اس میں کوئی چینجنگ نہیں آ سکتی. وہ اللہ رب العزت نے جو فرما دیا وہ برحق ہے، سچ ہے. جی، وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، چاہیے کہ یستعفف پاک دامن رہیں، عفت پاک دامنی، چاہیے کہ پاک دامن رہیں وہ لوگ لا یجدون نکاحا، جو نکاح نہیں پاتے، جن کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی، وہ اپنے آپ کو پاک دامن رکھیں. حتی یغنیہم اللہ من فضلہ، یہاں تک کہ اللہ ان کو اپنے فضل سے بے نیاز کر دے، یہاں تک کہ اللہ ان کو پھر یعنی نکاح اور ساری یہ سہولیات دے دے، تب تک اپنے آپ کو پاک دامن رکھیں. اور اس دور میں جوانی کے اندر ہی جو آپ سارے ینگ ہیں، جوانی کے دور میں انسان اگر توبہ کرتا ہے، پاک دامن رہتا ہے، تو گویا اللہ تعالیٰ کا ولی ہے. ولی وہ نہیں ہے جس کے گلے میں 40 تسبیحاں ہوں، آگے پیچھے 4-5 فقیر ہوں، گاڑیاں ہوں، مرید ہوں. نہیں، اگر جوانی کے دور میں انسان پاک دامن ہے اور شریعت کے مطابق زندگی بسر کر رہا ہے، تو یہ آپ گویا کہ اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں، ولی ہے. جی، والذین یبتغون الکتاب، وہ لوگ جو مکاتبت چاہیں. مکاتبت بتایا تھا کہ وہ غلام جو آقا کو یہ کہہ دے کہ مجھے آپ اتنے پیسے دے دیں، میں آپ کو اتنے پیسے دے دوں گا تو آپ مجھے آزاد کر دیں، مکاتب بنا دیں. یا آقا یہ خود کہہ دے کہ آپ مجھے 10,000 دے دو تب آپ آزاد ہیں، تو یہ مکاتب. تو وہ غلام جو مکاتبت چاہیں، مما ملکت ایمانکم، ان میں سے جن کے تمہارے دانے ہاتھ مالک ہیں، یعنی تمہارے غلاموں میں سے جو مکاتبت چاہیں، فکاتبوہم، تو تم ان کو مکاتب بنا دو. ان علمتم فیہم خیرا، اگر تم ان میں خیر پاؤ. تم یہ دیکھو کہ اگر یہ آزاد ہو جائے تو معاشرے کے اندر فساد نہیں پھیلائے گا، چوریاں نہیں کرے گا، بدکاری نہیں کرے گا. کیونکہ عام روٹین میں یہ تھا جب غلامی کا دور تھا، جب تک آقا کے زیر ماتحت ہوتا تھا تو تب تک وہ ٹھیک رہتا تھا، کیونکہ اس کو پتہ تھا میرے آقا پوچھ کچھ کرے گا. ہاں، جب آزاد ہو جاتا تھا، اگر اس کو آقا آزاد کرتے، جا تو میرے سے آزاد ہے اور اس کا کوئی بھی نہیں ہے، اور وہ پھر وہ اپنے پیٹ پالنے کے لیے چوریاں کرتا، بدکاریاں، معاشرے میں فساد، فتنے وہی پھیلاتا تھا جو غلام بعد میں آزاد ہو جاتا. تو اللہ نے فرمایا اگر تم دیکھو کہ ان میں خیر ہے، ان کی فطرت اچھی ہے، کردار اچھا ہے، تو پھر ان کو مکاتب بنا دو. وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ، اور تم اپنی ان باندیوں کو مجبور نہ کرو، علی البغاء، بدکاری پر. تم اپنی کنیزوں کو بدکاری پر مجبور نہ کرو. ان اردنا، اگر وہ ارادہ کریں تحسناً، پاک دامن رہنے کا، اگر وہ پاک دامن رہنے کا ارادہ کریں تو تم ان کو سرکشی پر اور بدکاری پر مجبور نہ کرو. لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ تم دنیاوی زندگی کے کچھ سامان چاہو، ان کو بدکاری پر لگا کر کچھ دنیاوی زندگی کا سامان چاہو، ایسا مت کرو. وَمَن يُكْرِهُنَّ، اور جو شخص ان کو مجبور کرے گا، فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ، پس بے شک ان کو مجبور کیے جانے کے بعد اللہ بخشنے والا مہربان ہے، پھر ان غلام اور باندیوں پر اللہ تعالیٰ کوئی عذاب سزا نہیں دے گا کیونکہ وہ مجبور ہے. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، اور تحقیق ہم نے اتاری تمہاری طرف روشن آیات، وَمَثَلًا، اور کچھ مثالیں، مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، ان لوگوں کی جو تم سے پہلے گزر چکے، وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور متقی لوگوں کے لیے نصیحت. ہم نے یہ تمہاری طرف نصیحت، گزشتہ اقوام کی مثالیں
اور روشن آیات نازل کی ہیں، اب تم ان کے مطابق زندگی بسر کر کے دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہو۔